سورہ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب کچھ غریب اصحاب رسول اللہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے لیے کوئی ساز و سامان کا بندوبست کر دیں، کوئی سواری کا، 700 کلومیٹر دور جانا ہے رومن امپائر کے بارڈر کے اوپر تبوک کے لیے، تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ میں اپنے پاس کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ میں تمہاری اس حوالے سے کوئی مدد کر سکوں، نہ سواری کے طور پہ نہ ساز و سامان کے طور پر۔ اے نبی تم دیکھتے ہو کہ یہ تم سے اس حال میں واپس پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں، اس غم کے سبب کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ قتال میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ اب نبی الاسلام تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ میں تمہاری مدد کر سکوں، تو اس موقع پر اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا کیوں نہیں ہو گیا؟ وہ تو جامع ترمذی میں آتا ہے کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کیا، سونے کی اشرفیاں اور اونٹ، اور وہ انہوں نے کمائے ہوئے تھے، وہ اوپر دیکھے تو سونا، نیچے دیکھے تو سونا نہیں تھے۔ تو تمہارے بزرگوں کے لیے ہم کیسے مان لیں؟ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سیدنا ابوبکر جب خلیفہ راشد بنائے گئے تو انہوں نے صحابہ کرام سے کہا کہ تم اچھی طرح جانتے ہو میرا کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا، لیکن اب تم نے حکومت کی ذمہ داری میرے اوپر ڈال دی ہے، تو میرے بال بچوں کا کیا بنے گا؟ میرے لیے کوئی وظیفہ مقرر کرو۔ تو صحابہ کرام نے پھر مشورہ کر کے ایک جو عام مہاجر کا وظیفہ تھا وہ خلیفہ راشد کے لیے مقرر کیا، اور بخاری کے الفاظ بتا کیا ہے کہ ابوبکر امور حکومت چلائیں گے اور اس کے عوض جو مسلمان ہیں وہ ان کے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھائیں گے۔ کتنی گستاخی ہے کہ ابوبکر کے گھر والوں کا خرچہ مسلمان اٹھا رہے ہیں عید کے بقول، لیکن ہمارے نزدیک ایسا ہی ہوتا ہے بھائی، یہ نہیں ہوا کہ حضرت ابوبکر نے مسلح اٹھایا تو نیچے سے سونا نکلا، نہیں نکلتا ایسے سونا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اوپر دیکھیں تو سونا، اور دیکھیں یہ لوگ دعوے کرتے ہیں ہم جی صحابہ کرام اور اہل بیت کے ماننے، اور نسوے تو ہیں تو انہوں پتہ ہی نہیں صحابہ کرام اور اہل بیت دا کوئی، تسی بابیاں دے مننے والے ہو۔ یہی مصباحی صاحب ایک اور واقعہ سناتے ہیں ایک بزرگ کا، وہ کہتے ہیں کہ وہ سمندری جہاز کے ذریعے حج یا عمرے کے لیے جا رہے تھے، اور بار بار کیپٹن سے آگے پوچھتے تھے کہ بھئی کب آئے گا جدہ، تو وہ کہتا تھا ابھی تو یہ بندرگاہیں آئیں گی پھر، اور پھر وہی جو ان کی کہانی تھی وہ چھوڑ دی انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بزرگ جو ہیں وہ انہوں نے اپنی کرامت دکھائی، انہوں نے کہا جی کیپٹن صاحب لو پھر جدہ آ گیا جی۔ ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے، یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ، یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ملفوظات۔ فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا، کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا، تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو بابا جی آگے، اور آگے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا؟ تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگوں وہ یہ تھے جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے ہیں 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا۔ کہتے ہیں بابا جی چلے گئے، اثر پڑھ کے پھر آئے، وہی سوال، میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب، پھر چلے گئے، مغرب پڑھ کے پھر آئے، پھر وہی سوال۔ اس دفعہ میرے والد صاحب غصے میں آ گئے، کہنے لگے بابا جی گل نہ کریے، بار بار نہ ہو میرے گھر، میں تو 11 دن تو پہلے لے آ نہیں سکتا، جو تسی لے آ سکتے ہو تو لے آؤ۔ کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی؟ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مخا، پھر کون سی آئے گی؟ حدیدہ، پھر کون سی آئے گی؟ عدن، پھر کون سی آئے گی؟ میرے والد صاحب نے کہا جدہ۔ تو بابا جی کہتے ہیں پھر دیکھو جدہ آ گیا جی۔ تذکرہ غوثیہ، ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی، انہوں نے پتا سی کہ جدے تو بعد انجینئر صاحب نے بھی آنا ہے۔ اتنا بڑا برنڈر بابے سے ہو گیا۔ یہی میں کہتا ہوں ان بابوں کو نہ قرآن کا پتہ، نہ سنت کا پتہ، نہ ان کو نماز ٹھیک آتی ہے، نہ انہیں زکوٰۃ کے مسائل پتہ ہے، نہ انہیں حج کے مسائل پتہ ہے۔ اتنی بڑی خرابی ہو گئی کہ جو احرام باندھنے کی جگہ تھی میقات، وہ یہ سب کانٹیننٹ سے وہ جا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس طرف سے جا رہے تھے۔ یلملم ایک جگہ آتی ہے جو جدے سے بہت پہلے آتی ہے، ایون جہاز کے پائلٹ کو بھی پتا ہے، آپ عمرے کے لیے جائیں وہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ یلملم آنے والا ہے، اگر کسی نے احرام نہیں باندھا ہوا یا احرام باندھا ابھی تک نیت نہیں کی تو نیت کر لے، کیونکہ اس کے بعد تو دم واجب ہو جائے گا۔ ان کے بابے نے ڈائریکٹ جدے پہنچا دیا جہاز، وہ کوئی نہیں پہنچا، کہانی پہ کرانا جائے۔ لیکن چلو یہ تو کہتے ہیں نا پہنچا، ہم کہتے ہیں جس بابے کو مسائل نہیں پتا پکڑ کے مفت میں پورے کے پورے بحری جہاز کے اوپر جو ہے نا وہ دم واجب کروا دیا۔ سینکڑوں لوگ سوار ہیں، سینکڑوں بیڑے اب جا کے ڈھونڈے، یعنی نیکی کی تھی کہ الٹا مصیبت ہی پا چھڑے، اور یہ شوق سے بیان کرتے ہیں، یعنی پورے جہاز کو اڑا کے وہاں پہ پہنچا دیا۔ یہ نا جہاز تو اڈبل بنیا تھے کوئی نہیں، ہاں نہ تم سے سٹیم انجن بنا، نہ تم سے ہوائی جہاز بنا، پوری زندگی تمہارے بزرگ مکے مدینے جاتے رہے، ٹھیک ہے، کسی کو تیل نظر نہیں آیا۔ تیل جا کے 1960 میں جا کے جو ہے وہ ارامکو کمپنی جو امریکہ کی، انہوں نے جا کے وہاں پہ نکالا تیل، تو بزرگ کدھر رہے؟ سب کہانیاں کراتے ہیں۔ اچھا اب میں آپ کو بتاؤں، مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے، بنو سلمہ ایک چوراہے پر کھڑے ہوئے تھے، نبی الاسلام پاس سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کس لیے کھڑے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم دور گاؤں ایریا سے آتے ہیں تو نماز میں لیٹ ہو جاتے ہیں، ہم نے ارادہ کیا کہ ہم مسجد نبوی شریف کے پاس مدینہ شریف میں ہی شفٹ ہو جاتے ہیں تاکہ نماز پہ ہم ٹائملی پہنچ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جتنے قدم چل کے آتے ہو نا تو اتنا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے،
تو پھر بنو سلمہ نے مدینہ شریف میں شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر دیا. آپ مجھے بتائیں اس وقت رسول اللہ نے یہ مشورہ کیوں نہیں دیا کہ اڑ کے آ جایا کرو, بعد میں بابے جو اڑیں گے. اور بھائی کوئی نہیں تھا اڑتا, اس کا مطلب صحابہ کرام کو ایکٹنگ بھی نہیں کر رہے تھے, وہ نہیں اڑ سکتے تھے بیچارے, اسی لیے مدینہ شریف شفٹ ہو رہے تھے. یہ ہے کتابوں کا دین. یہ میں آپ کو کمپیریزن ساتھ ساتھ اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن یہ کوالٹیز بالکل ڈیفرنٹ ہیں. قرآن و سنت میں آئی ہوئی تعلیمات بالکل ڈیفرنٹ ہیں. اس طرح کی تعلیمات یہ لوگ پبلک کے اندر مشہور کر رہے ہوتے ہیں.